جی عثمان بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. سامعین کرام، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم باب البر والصلہ کی حدیث نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ کے نام پر کیا گیا سوال رد نہ کیا جائے. تو میں دعوت دوں گا کوئی بھی بھائی اسٹوڈنٹ حدیث کی عبارت پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. جی کون؟ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی جی میرا نام ارم ہے. جی آپ حدیث پڑھیں گی؟ میں پڑھوں. جی پڑھیں. وعن ابن عمر النبی قال من استعاذکم باللہ فعیذوا ومن پھر دوبارہ شروع کریں. وعن ابن عمر النبی قال جی من استعاذکم باللہ فعیذوہ ومن سألکم باللہ فعذوہ من آتا الیکم جی فآتوا ومن آتا الیکم معروفا فکافئوہ جی فإن لم تجدوا فادعوا لہ اخرجہ البیہقی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہم آمین. آپ نے پڑھا ہے عن ابن عمر. تو جب عن کے بعد ابن آتا ہے تو اس کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا. اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے وعن ابن عمر. حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، نون کو با سے ملا کے پڑھیں گے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن اتا الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له اخرجہ البیہقی. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے
اسے پناہ دو۔ جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے تو اس کو دو، اور جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو۔ تو اس حدیث مبارک سے جو فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس میں حدیث کا پہلا جملہ ہے من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو تم سے پناہ طلب کرے اسے پناہ دو۔ لفظ استعاذہ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے طلب منع الشر قبل وقوعہ، یعنی کوئی مصیبت یا کوئی شر واقعہ ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ طلب کرنا۔ یعنی انسان اگر کسی چیز سے خائف ہے، اسے یہ خطرہ ہے کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کے نقصان پہنچانے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے کسی سے پناہ طلب کرنا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں ہے نا، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی شیطان سے کہ اللہ میں تلاوت قرآن جیسا یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، تو میں شیطان سے خائف ہوں کہ کہیں وہ مجھے اس نیکی سے روک نہ دے، تو تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور شیطان کے شر سے مجھے بچا لے۔ تو یہ ہوتا ہے استعاذہ۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ استغاثہ بھی ہوتا ہے، جس سے غوث ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ استعاذہ ہے کہ کسی شر میں واقع ہونے سے پہلے کسی کی پناہ مانگ لینا اور اس کے بچاؤ کا انتظام کر لینا۔ تو استغاثہ ہوتا ہے کہ کسی شر کے اندر انسان مبتلا ہو چکا ہے، پھر اس سے نکلنے کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہے کہ مجھے اس سے بچاؤ، میں کہ فَأَعِيذُوهُ، تو اس کو پناہ دو، اس کی مدد کرو، اسے بچاؤ۔ تو استعاذہ اور استغاثہ یہ دونوں ہی بڑا اہم یہ مسئلہ ہے کہ اس کے متعلق ہر بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ استغاثہ اور استعاذہ ہر کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کس سے ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، کس سے استعاذہ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی ایسی طاقتور شخصیت یا ذات کا سہارا لینا، تو اس کے لیے اہل علم نے 3 باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ کسی سے پناہ طلب کرنا یا مصیبت سے نکلنے کے لیے کسی کی مدد کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو تم ان دونوں کاموں کے لیے پکارو تو اس میں یہ 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ زندہ ہو، الحی، زندہ ہو، جس سے آپ استغاثہ کر رہے ہیں، جس سے آپ استعاذہ کر رہے ہیں، وہ زندہ ہو۔ معنی یہ ہے کہ کسی فوت شدہ، کسی مردے سے نہ تو استعاذہ کیا جا سکتا ہے، نہ استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ القادر، کہ وہ آپ کے
اس مصیبت سے آپ کو نکالنے کے لیے یا آپ کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے اس پر قادر ہو، اس کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت ہو۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا اور اس پر قادر نہیں ہے تو ایسی شخصیت سے، ایسی ذات سے استغاثہ یا استعاذہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کا یہ عمل شرک ہوگا۔ اور اس طرح سے اس کی تیسری صفت ہونی چاہیے کہ الحاضر، کہ وہ موجود ہو، کہیں غائب نہ ہو۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر پہلی دو صفتیں موجود ہیں، زندہ بھی ہے اور وہ آپ کو آپ کی مدد کرنے پہ قادر بھی ہے، لیکن وہ موجود نہیں، وہ کسی اور شہر میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو آپ اس کو پکاریں کہ میری یہ مشکل حل کر دو، تو یہ بھی ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ تو معنی یہ ہوا استغاثہ اور استعاذہ کے لیے جس شخصیت کو بھی پکارا جائے وہ زندہ ہو اور آپ کا مشکل حل کرنے پر قادر ہو اور حاضر ہو، اور وہ اس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ آپ کا کام کر سکے۔ تو یہ صفات جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کسی زندہ انسان سے اپنی کسی مشکل کے حل کے لیے اس کو پکارتا ہے تو یہ جائز ہے، زندہ ہو اور آپ کے سامنے ہو اور وہ آپ کی تکلیف یا آپ کی مشکل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو ایسا استعاذہ یا ایسا استغاثہ جو ہے وہ کسی دوسرے انسان سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یا خود آپ سے استعاذہ کرے، یعنی کہ آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کے لیے پناہ دے دو یا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پناہ دیں یا اس کو آپ معاف کریں۔ مثلا آپ کسی کو مارنے لگے ہیں، کوئی سزا دینے لگے ہیں، تو دوسرا شخص یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کے لیے مت مارو، مجھے اللہ کے لیے سزا نہ دو، تو پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کا نام درمیان میں وہ لے کر آیا ہے، تو اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے آپ کو اس کو سزا دینے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ درمیان میں اللہ کا نام آیا ہے اور اللہ کے نام کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی اس مارنے سے یا اس کو سزا دینے سے رک جائیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شرعی مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو مارا جا رہا ہے یا سزا دی جا رہی ہے، مثلا حدود کا مسئلہ ہے، تو حدود میں اگر زانی کو زنا کی سزا دی جانے لگے اور زانی یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں حدود اللہ کا مسئلہ ہے۔ حدود نافذ کرنے کے لیے وہ اللہ کا نام بھی لے تو تب بھی وہ قابل معافی نہیں ہوگا۔ عام معاملات ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ اللہ کے نام کا احترام کرتے ہوئے اس کو پناہ بھی دی جائے اور اس کو معاف بھی کیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، اعوذ باللہ منک، میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ وہ جہالت کی وجہ سے اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، اس کو اس کے انجام کا پتہ نہیں تھا کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں آپ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد عذت بمعاذ الحقی باہلک وترکھا، آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک ایسی ذات کی پناہ لے لی ہے تو اب تو اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔
کہ اللہ کے نام کی پناہ تو نے مانگی ہے، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تو اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائے، اور آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ اس لیے جو شخص آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دینی چاہیے اگر جائز طریقہ ہو تو۔ اور اس طرح سے فرمایا کہ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دینا چاہیے، اسے دو۔ تو بہت سے مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نام پر دو۔ تو اس مسئلے میں بھی کچھ تفصیل ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں جو قابل غور ہیں کہ ہر اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دینا چاہیے۔ نمبر ایک، اس میں نقطہ یہ ہے کہ سائل ایسی چیز کا سوال کرے جس کا وہ حقدار نہیں تو اسے دینا ضروری نہیں ہے۔ مثلا سائل آ کر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا فلاں گھر جو ہے وہ مجھے دے دو، یا آپ کی فلاں گاڑی وہ مجھے دے دو، تو بھائی وہ اس پراپرٹی کا حقدار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر مجھے دے دو، تو اب اس نے اللہ کا نام بھی لے لیا ہے، کیا آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ اس کو دیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے، وہ یہ چیز جو ہے ناحق طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے اور آپ کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر یہ زکوٰۃ کا مال مجھے دے دو، تو آپ اس کو دینے کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مخصوص لوگوں کا حق ہے۔ اب اس کا حق نہیں ہے، بھلے اس نے اللہ کا نام لے کر سوال کیا ہے، تو ایسے سوالی کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ ایسی چیز کا سوال کرے جس کا اسے حق ہو، مثلا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے قرض دے دو، یا اللہ کے نام پہ مجھے زکوٰۃ دے دو، اور وہ زکوٰۃ کا حقدار بھی ہو، تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں حسب استطاعت، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل باللہ فأعطوہ، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اس کو دو۔ تو اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سائل حقیقتاً اگر محتاج ہے، کمانے سے معذور ہے، تو اپنی ضرورت کے بقدر سوال کرتا ہے، اور جو حاجت مند نہیں ہے یا وہ کمانے کے قابل ہے، اس کے لیے سوال کرنا اور مانگنا جائز نہیں ہے۔ جو معذور ہے، حاجت مند ہے، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق بہرحال دینا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بہت سارے ہوتے ہیں کمانے کے قابل ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان کو یہ عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی، تو ایسے شخص کو دینا حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ تعاون علی الاسم ہو جائے گا کہ وہ شخص اسی پر تکیہ کر کے اور بیٹھ جائے گا، وہ کام کاج نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم میں اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر ایک روایت ہے، حضرت قبیصہ حلالی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کسی مسئلے میں آپ سے تعاون مانگا، تو آپ نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، تو پھر اسی مجلس کے اندر آپ نے ان کو یہ چند باتیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا اے قبیصہ، 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جس نے یعنی 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اگر سوال کریں تو وہ کر سکتے ہیں، ان 3 کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے؟ نمبر 1، وہ آدمی جس نے کسی کا قرض اپنے ذمہ لے لیا ہو، ایک آدمی مقروض ہے اور قرض خواہ اس کو تنگ کر رہا ہے، تو ایک تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا، گویا اس نے اس کی ضمانت دے دی ہے
یا وہ قرض اپنے ذمہ لے لیا ہے، اب اس نے قرض کا ذمہ تو لے لیا ہے، اب اس کی ادائیگی کے لیے اگر وہ دوسروں سے سوال کرتا ہے کہ کچھ مال جمع کرو تاکہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں، تو اس کا سوال کرنا جائز ہے، اور اتنا مال یہ لوگوں سے لے سکتا ہے جتنا کہ اس نے اپنے ذمے وہ قرض لیا ہوا ہے، اور اس کا یہ سوال کرنا یہ اس کی توہین نہیں ہوگی، بلکہ یہ اپنے بھائی کے لیے اس کی مدد کے لیے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، اور یہ ایک اچھا عمل کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، وہ آدمی ہے جو کسی آفت کا شکار ہو جائے، اس کا مال و متاع ہلاک ہو جائے، اب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کریں۔ اور تیسرا وہ آدمی جو لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ آدمی ہے جو فاقوں میں مبتلا ہو جائے اور اس پر بھوک مسلط ہو جائے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو پھر میں کہ 3 معتبر لوگ اس کی تصدیق کریں کہ فلاں آدمی واقعی فاقوں کا شکار ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر ایسی صورت میں وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ تو آپ نے ان 3 لوگوں کے ذکر کرنے کے بعد حضرت قبیصہ کو فرمایا کہ ان تینوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے۔ ایسا آدمی اگر سوال کر کے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے۔ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر ایک اور روایت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس تکثرا فإنما يسأل جمرا، جو بندہ مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، تو میں کہ ایسا بندہ جو ہے یہ اپنے پاس آگ کے انگارے جمع کر رہا۔ تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں گداگری اور یہ بھکاری لوگ جو ہیں، ان کا یہ عمل ایک منافع بخش پیشے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ان مانگنے والوں میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے، محض مال جمع کرنا اور کام چوری ان کا مقصد ہوتا ہے، تو ایسے پیشہ ور گداگروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور یہ کسی ایک شہر یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی ایک مسئلہ ہے، ہر جگہ پر یہ جو گداگری کا ایک پیشہ ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاکہ وہ حلال طریقے سے کمانے کے راستے تلاش کریں اور آپ کا مال مستحق لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس طرح سے حدیث کا اگلا جملہ ہے وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، کہ جو کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ پر احسان کرے، تو آپ اسے بدلہ دو، یعنی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دو، وہ کوئی ہدیہ کوئی تحفہ ہو سکتا ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق جس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، آپ پر احسان کیا ہے، تو اس محسن کی حیثیت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ اسے کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دو۔ تو بدلہ دینے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مالی اعتبار سے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ہدیہ اس کو دے دیں، اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ نہ ہوتے ہوئے پھر تم اس کے اس احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہو، میں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرو۔ جیسے
کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے لیے اتنی دعائیں کریں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یعنی دعا کے ذریعے اس کے احسان کا بدلہ دو۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو یہ کہہ دے جزاک اللہ خیرن، تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اگر کوئی چیز نہ ہو تو آدمی جزاک اللہ خیر کہہ دے تو اس نے اس کے اس احسان کا بڑے اچھے انداز سے بدلہ چکا دیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے احسان کا بدلہ ہدیہ وغیرہ کی شکل میں قبول کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ احسان کرنے والا اگر ایسا شخص ہے جس نے آپ کی سفارش کی ہے، آپ کسی کے پاس گئے ہیں کہ میرا فلاں کام ہے، اس کام کے لیے آپ میری سفارش کر دیں، وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے اور آپ کی سفارش کر دیتا ہے اور اس کی سفارش سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا یہ آپ پر احسان ہے، اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو حدیث کہتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کریں آپ اس کے اس احسان کا بدلہ دو۔ تو اس صورت میں احسان کرنے والے کو چاہیے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بدلے کی صورت میں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سفارش کرنے والے کا تحفہ قبول کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس نے سفارش صرف اللہ کے لیے کی ہے، تو اس لیے اس کو تحفہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے کوئی قاضی ہے یا کوئی رئیس ہے، وزیر ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کو بھی تحفے کی شکل میں بدلہ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو یہ دعا کی شکل میں ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے۔ تو یہ حدیث نمبر 14 اور باب البر والصلہ کی باب کی آخری حدیث تھی۔ اب ہمارے سامنے اگلا باب، باب الزہد والورع، یعنی دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان۔ لفظ زہد جو ہے علماء حکماء کا اتفاق ہے کہ زہد بہت ہی بلند اور اونچا مرتبہ و مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر زہد جیسی صفت پیدا کر دے تو یہ اس کی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہوگی۔ تو لفظ زہد کی حقیقت اور اس کی تعریف میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ زہد کس کو کہتے ہیں۔ ان اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ زہد کا معنی ہے خوشی پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یعنی جو بندہ اس کو خوشی نصیب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، یہ زہد ہے۔ اور زہد کی تعریف ایک دوسرے الفاظ میں یوں کی گئی ہے کہ دنیا کے ساتھ لمبی امیدیں قائم نہ کرنا اور اس دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ زہد ہے۔ نمبر 3، زہد کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ زہد یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور جتنا مل جائے اس پر قناعت کرنا، یہ زہد ہے۔ اور اس طرح سے زہد کی تعریف میں ایک اور قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زہد یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا کا مال حاصل کرنا۔ تو زہد کی یہ مختلف تعریفیں تقریباً قریب معنی کے حامل ہیں۔ تو اسی طرح سے اس عنوان میں ایک لفظ ہے ورع، زہد کے ساتھ ورع۔ تو ورع کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ محرمات میں سے بچا جا سکے، یعنی محرمات سے بچنے کے لیے، محرمات میں
واقعہ ہونے سے بچنے کے لیے شبہات سے بچنا یہ ورع ہے. یعنی جب بندہ شبہات سے بچے گا تو حرام سے دور ہو جائے گا. تو ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ورع ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زہد اور ورع دونوں کی تعریف میں یہ فرمایا ہے کہ زہد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ترک کر دینا جن کا بندے کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد. اور ورع کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا جن سے خطرہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نقصان دے سکتی ہیں. قیامت کے دن نقصان دینے والی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ورع ہے. اور قیامت کے دن ایسی چیزیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا نام زہد ہے. تو اس عنوان کے تحت حدیث نمبر 1 جس کا عنوان یہ ہے مشتبہ امور سے بچنے کا حکم. تو حدیث تو لمبی ہے، تو کیا اس حدیث کی قرات کوئی کرنا چاہے گا؟ جی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ آواز سے ذرا صلی بولیں. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن الحمى حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. فتح اللہ علیک، بارک اللہ فیک. حدیث ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وأهوى النعمان إصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نعمان نے یہ بات اپنی انگلیاں کانوں کی طرف لے جاتے ہوئے کہی، یعنی جب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، تو اپنی انگلیاں کانوں کی طرف یوں لے گئے، کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یعنی میں نے ان کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یقیناً حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو شخص شبہوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو شبہ کی چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا، جیسا کہ وہ شخص جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد مویشی چرانے والا ہے، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ یاد رکھو، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، اور جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں سیدنا نعمان بن بشیر بن سعد انصاری خزرجی رضی اللہ عنہما۔ یہ خود بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد بشیر بن سعد یہ بھی صحابی ہیں، اور انصار صحابہ سے ان کا تعلق ہے، اور قبیلہ خزرج سے ہیں۔ ان کی بعض امتیازی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے اندر ہی جنم لیا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو جاہلیت میں پیدا ہوئے بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ مسلمان گھرانے کے اندر ہی پیدا ہوئے، جاہلیت کا انہوں نے دور نہیں دیکھا۔ اور ان کی دوسری امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہ انصار کے اندر، انصار صحابہ آپ جانتے ہیں نا، جو مدینہ میں لوکل رہنے والے صحابہ، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد انصار کے اندر سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت نعمان تھے۔ جس طرح مہاجرین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مہاجرین صحابہ میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہیں، اور ان دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی۔ انصار میں پہلا بچہ نعمان بن بشیر، اور مہاجرین میں پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر ہیں۔ تو جب یہ پیدا ہوئے، ان کی ماں ان کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ نے ان کو تحنیک کیا، یعنی ان کے منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز ڈالی، اور پھر آپ نے ان کے متعلق ایک پیشین گوئی اور خوشخبری بھی ان کو سنائی۔ آپ نے ان کے والدہ سے فرمایا کہ انہو یعیش حمیدا ویقتل شہیدا ویدخل الجنہ، یعنی اس بچے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں، میں کہ یہ بڑی ہی سعادت والی زندگی پائے گا، اور یہ شہادت کی موت پائے گا، اور تیسرا یہ کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، کتنے خوش نصیب تھے یہ کہ پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارتیں، شہادت کی بشارتیں اور سعادت والی زندگی کی بشارتیں یہ حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ان کے
मुंह में डाला गया। अल्लाह अकबर। तो ये सैयदना नुमान बिन बशीर, ये इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 114 अहादीस बयान की हैं, और ये 2 हिजरी को पैदा हुए, और जब ये फौत हुए हैं तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है तो इनकी उम्र 8 साल और 7 महीने थी। यानी बचपन के अंदर ही इन्होंने 114 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की, और फिर बड़े होकर इन अहादीस को आगे बयान भी किया। तो ये शाम के अंदर थे, तो इनको वहां कत्ल कर दिया जाता है सन 64 हिजरी के अंदर। इस तरह से इनकी मौत भी शहादत की मौत साबित हुई। तो सामाईन किराम, ये इस हदीस मुबारक के बारे में इमाम अबू दाऊद, जो कि सुनन अबी दाऊद के मुसन्निफ हैं, उन्होंने फरमाया है कि 4 हदीसें ऐसी हैं जिनके ऊपर पूरे इस्लाम का दारोमदार है। यानी पूरा इस्लाम इन 4 हदीसों के गिर्द घूमता है। तो उन 4 हदीसों में ये हदीस भी है। वह इस्लामी शरीयत के बहुत से उसूल इस हदीस के अंदर बयान हुए हैं। तो इस हदीस के अंदर कुछ कलिमात हैं जिनकी हम वजाहत करना चाहते हैं। एक कलिमा है मुश्तबहात, यानी मुश्तबे वो उमूर जिनका हलाल या हराम होना वाज़ेह नहीं है, यानी वो शक है, पता नहीं हलाल है या हराम है, उनको मुश्तबहात कहते हैं। और दूसरा कलमा है इस्तबरा। इस्तबरा का माना होता है किसी चीज को महफूज कर लेना, बचा लेना। और तीसरा लफ्ज है इसमें हिमा। हिमा कहते हैं कोई महफूज जगह जो आम लोगों के लिए वहां जाना ममनू हो और खास लोगों के लिए हो, तो वो उस जगह उसको कहते हैं हिमा। और एक लफ्ज है मुज़गा। मुज़गा कहते हैं गोश्त के टुकड़े को। तो ये मुज़गा जुबान पर बोला गया है, इससे मुराद जुबान है। तो जुबान को मुज़गा इसलिए कहा गया है कि मुज़गा उतना टुकड़ा होता है गोश्त का कि जितना इंसान अपने मुंह में लुकमा डाल सके, यानी इतनी मिकदार का गोश्त हो तो उसको मुज़गा कहते हैं। तो जुबान भी तकरीबन इतनी ही होती है जितना कि इंसान अपने मुंह में कोई लुकमा डालता है। तो इस निस्बत से इसको मुज़गा कहा गया है, यानी गोश्त का टुकड़ा। तो अब हम आते हैं इस हदीस से जो हमें फवायद मिलते हैं। तो इस हदीस मुबारक में बताया गया है कि हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है, जाहिर है, इसके हलाल होने में शक नहीं। मसलन फल, रोटी, शहद, दूध और खाने पीने की आम चीजें, इस तरह खरीदो फरोख्त के और दूसरे मामलात जो हैं वो सब जानते हैं कि ये हलाल हैं। तो हराम भी इसी तरह से जाहिर है, जैसे खिंजीर है, शराब है, जिना है, गीबत, झूठ बोलना वगैरह। तो ये वो चीजें हैं जिनका हलाल होना और हराम होना सब के लिए बिल्कुल वाज़ेह होता है, आलिम भी जानता है, जाहिल भी जानता है। तो इन दोनों का हुक्म सब के लिए बिल्कुल वाज़ेह होता है। यानी जिसकी हुर्मत साफ कुरान और हदीस में आ गई वो हराम है, और जिस पर अल्लाह ताला ने जिसको हराम करार दे दिया है कुरान और हदीस से, उसकी हुर्मत साबित है, तो वो हराम है। और जिसकी हिल्लत और हुर्मत के बारे में अल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, तो वो चीजें भी हलाल हैं। इस तरह से जो चीजें इन दोनों के दरमियान हैं वो मुश्तबे हैं, कि जिनके हलाल होने की भी कोई दलील वाज़ेह नहीं है और उनके हराम होने की भी कोई दलील वाज़ेह नहीं है, तो इनको मुश्तबहात कहा गया है।
تو ان کی مشابہت جو ہے حلال سے بھی ہے حرام سے بھی ہے. یعنی جو مشتبہات ہوتے ہیں وہ حلال سے بھی کچھ مشابہ ہوتے ہیں، حرام سے بھی کچھ مشابہ ہوتے ہیں. تو ان کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے، صرف علماء جو کہ دلائل کی روشنی میں وہ جان سکتے ہیں کہ یہ مشتبہات جو ہیں حلال ہیں یہ حرام ہیں. تو اگر کوئی شخص حرام سے بچنا چاہے تو وہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، کیونکہ اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے گا تو حرام سے نفرت ختم ہو جائے گی. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ جو واضح حرام چیزیں ہیں ان کا بھی ارتکاب شروع کر دے گا. تو جو شبہات میں جا پڑا تو وہ حرام میں جا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے حرام میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے اس حدیث کے اندر. فرمایا کہ ایک چرواہا اپنے مویشیوں کو کسی دوسرے کی چراگاہ کے قریب لے جا کر چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اب وہ جانور جہاں چر رہے ہیں وہ جائز تو ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جانور اس چراگاہ کے اتنے قریب ہیں کہ ممکن ہے کبھی بھی وہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب ہو کر ان کا چرنا ہے یہ ایک خطرناک عمل ہے. بھلے جائز ہے لیکن اس میں گناہ میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، کیونکہ شبہات سے بچے گا تو صریح حرام سے بچا رہے گا. تو اس سے اس کا دین محفوظ ہو گیا. عزت اس لیے کہ اگر وہ شبہ والی چیزیں استعمال کرے گا یا شبہ والی جگہوں میں جائے گا تو عام لوگ اس سے بدگمان ہو جائیں گے، اس کے بارے میں شک کریں گے، جس سے اس کی عزت مجروح ہوگی. تو اس کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے عمل سے بھی ملتی ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رستے میں گری ہوئی ایک کھجور دیکھی تو فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کے مال سے ہوگی تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا. اب دیکھیں ایک حلال چیز ہے اور آپ اس کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا حلال کام بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شبہ تھا، شک تھا کہ شاید یہ صدقے کی کھجور نہ ہو کیونکہ صدقہ آپ پر حرام ہے. تو اس شبے کی بنا پر آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو اس لیے اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل ہو جس کے بارے میں اسے تردد ہو کہ پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، بھلے وہ 100% حلال ہی ہو لیکن یہ بندہ جو ہے اس کے بارے میں یقینی طور پہ اس کو یہ معلوم نہیں، تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے ساتھ کیا تھا کہ اس کو وہ کام مت کرے کیونکہ وہ شبہ ہے. تو اس طرح سے اسے یہ کام اور وہ عمل چھوڑ دینا چاہیے جب تک اس کو اس کے حلال ہو جانے کا یقینی علم نہ ہو جائے تو اسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس حدیث کا ایک جملہ ہے الا ان حم اللہ محارم، کہ اللہ کی ممنوع چراگاہ اور اللہ کی ممنوع چیزیں وہ کیا ہے؟ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہے. تو معنی یہ ہے کہ تم اس چراگاہ کے قریب مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو تم بالکل ویسے ہی خطرہ ہے جیسے اس رائی کے، اس
मवेशी चराने वाले के जानवर किसी दूसरे की चरागाह के करीब चर रहे हैं तो खतरा है कि वो दूसरे की चरागाह में दाखिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से अल्लाह के मुहर्रमात के करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐन इम्कान है और खतरा है कि आप इसका इर्तिकाब कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने जिना से खबरदार करते हुए फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ये नहीं फरमाया कि जिना मत करो, बल्कि फरमाया जिना के करीब भी ना जाओ। तो करीब जाने का मतलब है कि जिना की जो मुबादियात हैं, वो आमाल जो बंदे को जिना में मुब्तला कर सकते हैं, तुम उनसे भी बचो। तो जब बंदा ऐसी मुबादियात से, ऐसे अमाल से अपने आप को बचा लेगा जो जिसका नतीजा जिना की शक्ल में निकलता है, तो माना ये है कि वो 100% इस हराम अमल से बच जाएगा। इसी तरह से इस हदीस का आखिरी जुमला है अला इन्न फिल जसदि मुद्गतन, के इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। मैं कि जिस्म के दुरुस्त या खराब होने का असल मरकज दिल है, क्योंकि सारे आज़ा दिल ही की बात मानते हैं। दिल कहता है तो हाथ उठ जाता है, आंख खुल जाती है, पांव चल पड़ते हैं, और अगर वो कहता कि आंख बंद हो जाए तो आंख बंद हो जाती है, हाथ नीचे हो जाता है, पांव रुक जाते हैं। यानी सारे आज़ा जो हैं ये दिल के ताबे होते हैं। तो दिल किसी चीज की ख्वाहिश करता है तो अकल इसके जवाज के दलाइल का अंबार लगा देती है। यानी इंसान की अकल भी उसके दिल के ताबे होती है, और दिल अगर किसी चीज से नफरत करता है तो अकल उसके नफरत के मुतालिक जो है वो दलाइल घड़कर उसके सामने कर देती है। तो माना ये हुआ दिल इंसान के इरादे और नीयत का मरकज है। इसके दुरुस्त होने के लिए इसे अपने तमाम आज़ा जो हैं दुरुस्त तब रह सकते हैं और इसकी खराबी से तब बच सकते हैं जब दिल दुरुस्त होगा, क्योंकि दिल जो है इसी की सेहत और इसी की खराबी पर आमाल की सेहत और आमाल की खराबी मुरतब होती है। तो दिल पूरे बदन का अमीर और बादशाह होता है, तो पूरा बदन इसकी रईयत है। इसलिए आदमी के आमाल दुरुस्त और इंदल्लाह मकबूल होने के लिए दिल का दुरुस्त होना अज़हद जरूरी है। तो सामईन किराम, हमारी आज की हदीस की जो एक मुख्तसर तशरीह हमने की है वो मुकम्मल हो चुकी, और अब मैं आपकी मुशारकत भी चाहूँगा, वो इस एतबार से कि जैसा हमने ये जाना है कि दिल की इस्लाह बेहद ज़रूरी है, और दिल की इस्लाह के लिए कौन कौन से ऐसे उमूर हैं जो बंदा इख्तियार करे, बल्कि बंदे को इख्तियार करने चाहिए ताकि उसका दिल जो है वो दुरुस्त सिमत में काम करे और उसके नतीजा में उसके आज़ा भी दुरुस्त रह सके। तो जो भी किसी के जहन में कोई बात है वो समझता है कि इससे इंसान का दिल जो है वो दुरुस्त सिमत चल सकता है, तो आप इसमें मुशारकत करें, बतलाएं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जी बहन है फरहीन परवेज जी। जी शेख, मुझे ये कहना था कि एक तो मैं कैलिफोर्निया से हूँ, हाँ, तो दूसरा मुझे कहना था कि कुरान मजीद में हमें इस बात का जवाब मिलता है कि दिलों की इस्लाह के हवाले से कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि जान लो कि दिलों की इस्लाह जो है ना वो असल में अल्लाह के जिक्र से है। तो अगर हम कुरान को जितना जानेंगे और अहादीस को जितना जानेंगे,
علم اس حوالے سے حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہمارے دلوں میں جو ہے اللہ کا نور آئے گا اور وہی واضح ہوگا. اور اگر ہم اس کے لیے اپنے نفس اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس نقطے کو سمجھ سکیں گے کہ ہمارے دل کی اصلاح کیسے ہوگی. بارک اللہ السلام فیک. علیکم ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ وبرکاتہ. خیر. بڑے اتفاق کی بات ہے کہ علماء نے کچھ امور کا ذکر کیا ہے، ان کو مرتب کیا ہے، اور وہ میں نے بھی وہ مرتب کیا ہے، بعد میں بھی شیئر کروں گا. تو اتفاق ایسا ہے کہ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے بتلایا ہے وہ یہی ہے جو آپ نے بتلایا ہے، قراءۃ القرآنی بتدبر، کہ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس سے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد کوئی اور جی، یہ ہے محمد ادریس. جی ادریس صاحب اسلام آباد سے، کوئی ایک پوائنٹ آپ بتلائیں. نہیں کیا جی ادریس صاحب، چلیں آپ دوسرے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کوئی ایک پوائنٹ بتائیں. جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے. جی بالکل، اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. جی اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. بالکل، یہ پوائنٹ پہلے ایک بہن نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان اپنا قرآن کی تلاوت ریگولر کرتا رہے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے. ہاں بالکل، یہ پوائنٹ بھی علماء نے ذکر کیا ہے. مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے دل کی اصلاح کا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ جتنے بھی علماء نے یہ پوائنٹ ذکر کیے ہیں سبھی آپ اس کو بیان کریں گے. چلیں آگے. ایک بہن ہے امبر فاروقی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب مجھے لگتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، مطلب اور موت کے ساتھ ساتھ مطلب یہ کہ جیسے ہمیں یہ خیال رکھنا کہ خوف ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہونا. تب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سارے عمل ہی درست ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد رکھیں. بالکل، یعنی کہ موت کی یاد جو ہے یہ انسان کی اصلاح کرتی ہے. جی وہ ایک حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمایا کہ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت کو یاد رکھنا ہی کافی ہے. تو آپ نے کہ موت کو یاد کرو، یہ تمہاری اصلاح کرے گی. بارک اللہ فیکم. جی اس کے بعد ہمارے پاس ہیں آمنہ گل. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. میں نے یہ یعنی کہ آبزرو بھی کیا ہے کہ اگر انسان برائیوں سے دور رہنے کے لیے سب سے پہلی تو بات ہے کہ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، اور دوسرا جو دوسرے لوگوں کے پاس جتنی بھی آسائشیں ہیں، مال و دولت ہے، اس سے انسان کو بے نیاز ہو جانا چاہیے. مطلب انسان کو ہرس نہیں رکھنی چاہیے اس چیز کی کہ میرے پاس بھی یہ آسائش ہو، میرے پاس بھی، کیونکہ سب سے زیادہ خرابی کی وجوہات یہی ہوتی ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اچھا پوائنٹ ہے. جی ہمارے پاس ہیں، کون ہیں؟ سلمہ رشید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. ایک پوائنٹ یہ ہے استاد صاحب کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یعنی اللہ کے چہرے کو
دیکھنے کے لیے ہر عمل کرنا، اس سے بھی دل جی اخلاص فی العمل، ٹھیک ہے، اخلاص، جی 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 تاکہ عمل جب دل اللہ کے لیے خالص ہوگا تو عمل پھر آپ کا عمل بھی درست ہو جائے گا اور دل بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ذوالقرنین ہے، ہاں جی ذوالقرنین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک اس میں بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ روٹین کے اندر جو علماء کی تقاریر ہیں، ان کے دروس ہیں، ان کو سنا کریں، تاکہ جو ہے اس سے ہمارا جو حالت ہے وہ درست رہے ایمان کی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ دین کو سیکھنا، دین حاصل کرنا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس سے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ ٹھیک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جی اور کون ہے؟ عائشہ، جی السلام عائشہ علیکم بہن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب، اس میں جو مین چیز جہاں تک میں ناچیز سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا نا وقتاً فوقتاً ایویلویشن کرتا رہے، محاسبہ کرتا رہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے آیا وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، قرآن و احادیث کے مطابق ہے، اس کی جو نیکی ہے، جو عمل ہے، اور اس جی کی جی قبولیت کا درجہ اللہ کی جو ہے نا بارگاہ میں اول ہونا چاہیے، یعنی اس کی جی، بنیاد جو ہے یعنی نا وہ تقوی محاسبہ، کی اپنے بنیاد پر۔ نفس کا محاسبہ کرنا، تو ظاہر ہے نفس کا جی محاسبہ وہ دل کا محاسبہ ہی ہے، تو دل کے بارے میں انسان فکر مند رہے تو ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جو بھی آپ پوائنٹ سب بتا رہے ہیں سب دل کی اصلاح اور اس کو درست رکھنے کے جو ہیں وہ ذرائع ہیں۔ جی اس کے بعد کون ہے؟ سرور سویرا شبیر، ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے ایک بات بھی لگی کہ جب میرا ایمان کم ہو رہا ہے تو میں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں کرتی ہوں، تو جی اس سے بھی نفس میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ لگتا ہے آپ نے نا وہ مائک کھولا ہوا ہے تو اس کا نا نہیں آ رہا، آواز صاف نہیں ہے۔ جی چلیں، برحال جو بھی آپ نے بتلایا ہے یہ سب درست ہے، تو میں اختصار کے ساتھ جو علماء نے اس دل کی اصلاح کے لیے 9 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، ان میں سے بہت سے تو آپ نے بتلا دیے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے قراءۃ القرآن بتدبر، غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 خلاء البطن بتقلیل الاکل، کہ پیٹ کو کم کھا کر خالی رکھنا، یہ پیٹ کا بہت زیادہ بھر کے رکھنا، ہر وقت کھاتے رہنا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو کم کھانا اور ضرورت کے مطابق کھانا، پیٹ کو خالی رکھنا، یہ بھی دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3 قیام اللیل بالعبادہ، عبادت کے لیے، تہجد، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے رات کو اٹھنا، یہ بھی دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4 التضرع عند السحر، کہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ دل کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5 مجالسۃ الصالحین، نیک لوگ، علماء، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، تو یہ بھی اصلاح دل کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 6 الصمت عما لا یعنی، کہ فضول باتوں سے گریز کرنا، بے فائدہ گفتگو سے بچنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ بھی دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے العزلۃ عن اہل الجہل، کہ جاہل لوگوں سے دور رہنا، کیونکہ جاہل جو ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے جہالت کے، آپ کا وقت ضائع کرے گا، تو آپ کو نقصان تو دے سکتا ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے دور رہا جائے، تو اس سے بھی دل اصلاح ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 یہ ہے ترک الخوض فی الناس، کہ لوگوں کے معاملات میں
نہ پڑا جائے. لوگوں کی باتیں کرنا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں میں یہ کمی ہے, لوگوں کے گناہ ذکر کرتے رہنا, تو یہ اس سے بچنا چاہیے. جو بندہ اس سے بچ جاتا ہے اس کا دل بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور نمبر 9 اور آخری بات, اکل الحلال. انسان کوشش کرے کہ ہمیشہ اکل حلال استعمال کرے اور حلال روزی کھائے. تو یہ وہ چند ایک پوائنٹ تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جو سوالات ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر گفتگو ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.